غریب کو یا درس میں 100 روپے جمع کرا دیا تو 100 کا ثواب آپ کا بھی برابر کا لکھا جائے. یہ معمولی بات نہیں ہے. الدال خیر کفائلی، خیر پر دلالت کرنے والا ایسے جیسے کرنے والا ہے. یہ بہت عجیب بات ہے. صرف کاف بیچ میں ہے، کاف کاف ہے، بس کاف کا فرق ہے. وہ کاف اس لیے کہ فاعل اور دال میں فرق ہے. فاعل نے تو مال دیا ہے لیکن دال نے صرف دلالت کی ہے. اس دلالت پر بھی فاعل جیسا اس کو اجر مل جاتا ہے. جیسا تائم الشاکر کا سائم الصابر، کہ پیٹ بھر کے کھا کر شکر کرے، ویسے جیسے روزے دار صبر کرے، اتنا برابر ثواب ہے. صرف کاف کا فرق ہے. اس لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم کسی سے کہیں اور وہ 4 پیسے دین کے رستے میں لگاؤ، پھر وہ بھی دین کے رستے میں. ایک تو ہوتا ہے غریب کو دینا، ایک ہوتا ہے ایسی جگہ پر دینا جہاں غریب پروری کے ساتھ نصرت دین بھی ہے. جی عجیب بات ہے. اور قرآن کا وعدہ ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری. اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی مدد ہو تو دین کی مدد کرے. آپ نیت کر کے دیکھ لیں، اگر فلاں کام میں میری مدد ہو، آپ دین کی مدد کریں، آپ کی یقیناً مدد ہو جائے. قرآن کا وعدہ ہے ان تنصر ینصرکم ویثبت اقدامکم. تمہیں ثابت قدم 2 انعام ملتے ہیں، مدد بھی، ثابت قدمی بھی، استقامت کی کو کہتے ہیں. کس سے؟ تنصر اللہ. اب نصرت کیا ہے؟ دین کی نصرت. اللہ کی نصرت دین کی نصرت ہے. دین کے کام میں آپ حصہ ملا رہے ہیں، کسی کو دلالت کر رہے ہیں، کسی کو دین کی ترغیب دے رہے ہیں، کسی کو دین پر لا رہے ہیں، کسی بچے کو دینی تعلیم کی ترغیب دے رہے ہیں. بہت بڑی نعمت ہے. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا خیر کا دروازہ ہمارے لیے کھولا ہے کہ ہمیں تو قدر نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس وافر دولت ہے اس قسم کی. ورنہ میں نے تو اور مذاہب پڑھے ہیں تو ان کے یعنی بھوکے ننگے رہ کر 40 سال چلے لگائے انہوں نے جنگلوں میں، پھر انہوں نے 10 باتیں کوئی اچھی کر دی تو وہ قوم اس 10 باتوں پر زندگی گزار رہی ہے. ہمارے ہاں تو رسول اللہ نے سمندر بہا دی ہے. خود فرمایا دوتی تو جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات دیے گئے، ایک ایک بات میں سمندر بن گئے. ہمیں اس قدر دی ہے. یعنی ہماری کوئی بھی قدم جو اٹھتا ہے جس میں ہماری نیت اچھی ہے، اس قدم کی قیمت رسول اللہ نے بتائی کہ اس پر تمہیں یہ ملے گا. ہم کسی کہتے ہیں یار یہ خیر کا کام کرو، مدرسے میں پیسے دے دو بھائی، اب کفائل ہی. یار یہ مسجد بن رہی بھائی، کفائل ہی، پورا حصہ ہے دادا کی. اس لیے یہ تو خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے توسط سے اگر دین کے کام میں پیسے لگ رہے ہیں. لگانے والا جگر تو لگانے والے کا ہے. ہمارے پاس تو اتنا جگر بھی نہیں ہے. ہم نے تو زبان سے ایک بات نکالی. اور کبھی یہ تھوڑی سی جو ترغیب ہے یہ انسان کی عجیب ہے، دنیا اور آخرت بنا دیتی ہے. آپ کی تھوڑی سی ترغیب دی تو بس کام ہو گیا. دیکھو امام یوسف کتنا بڑا انسان ہے. امام یوسف قاضی القضات اپنے زمانے میں رہا. جب پورے عالم پر مسلمانوں کی حکومت کی، عباسیوں کی، تو چیف جسٹس جو تھے ابو یوسف تھے. اب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی ایک بات پر صرف کہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، ابو یوسف ابو حنیفہ بیٹھے تھے. دیکھا نوجوان 15-16 سال کا، بلایا بیٹا کیا کرتے ہو؟ کہ میں یتیم ہوں. کیا کرتے ہو؟ مزدوری کرتا ہوں. کیونکہ اماں میری بیوہ ہے تو اس کے لیے تم اگر دینی تعلیم پڑھ لو اور خرچہ میں دے دوں تمہارا گھر میں روزانہ مزدوری جتنا، تو تم تیار ہو؟ کہ ٹھیک ہے. بات کہاں سے کہاں چلی؟ ابو یوسف کتنا بڑا انسان تیار ہوا ہے. ان کے اقوال خود ایک قیمت رکھتے ہیں. صرف اس بات پر اور اس ترغیب دی کہاں سے کہاں بات کرتے. اور روزانہ مزدوری دے دیتے تھے جتنی وہ کماتے تھے اپنی جیب سے، کیونکہ حضرت تو تاجر تھے، کپڑے کی تجارت تھی. کپڑے تجارت دوسرے ملکوں تک پھیلی ہوئی تھی امام یوسف رحمۃ اللہ، امام ابو حنیفہ کا. ہاں جی، تھان کے تھان. اور تقوی کا یہ حال تھا کہ جہاں پر کاروباری معاملہ ہوتا
اور تو چونکہ کاروبار میں جو بڑی پارٹی ہوتی ہے وہ قرض میں ہی دیتی ہے اگلے کو، پھر بعد میں وصولی کرتی، ہر جگہ ایسے زمانے میں تھا. وہاں پانی بھی نہیں پیتے تھے اس کے پاس، تو جاتے تو کہتے پانی پی لو، چائے پی لو، سفر کرنے نہیں. اس لیے کہ مجھے شبہ ہے اس میں ایسا نہ ہو کہ تو نے میرا قرضہ دینا ہے تو قرضے پر نفع اٹھانا سود ہے. حالانکہ ان کی نیت تو یہ نہیں ہوتی تھی، اکرام کی طور پر ہے، لیکن ورا کا یہ حال تھا ابو حنیفہ رحمہ اللہ. دال اور خیر کفائل ہی بہت سے لوگوں نے چھوٹی سی بات کی. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو صرف ایک ہی بات کی ان کے استاد سب پڑھاتے ہوئے، جب وہاں پر حالات خراب ہوئے اور چینیوں نے علاقے پر یلغار کی، تو ایک دفعہ فرمایا کہ نیاز محمد اگر مجھے کچھ ہو جائے اور تو تعلیم مکمل نہ ہندوستان چلے جانا، دیوبند میں میرے استاد ہیں انور شاہ کشمیری، ان سے پڑھنا. تو یہ بات ہے وہ دماغ میں بیٹھ گئی. وہ شروع ہو گیا ہنگامہ شروع ہو گیا. تو والد صاحب سے کہا استاد نے کہ میں تو جا رہا ہوں، کیونکہ ان کا فتویٰ چلتا تھا اور ان کے عمل کو لوگ دیکھتے تھے، بڑے عالم تھے. ان کا تو میرے گھر کا خیال رکھنا، ادھر رہنا، میں جا رہا ہوں. حضرت گئے، لوگ ساتھ ہو گئے، فتویٰ دے دیا جہاد کا. جہاد شروع ہو گیا. کچھ عرصے میں پتہ چلا کہ استاد جی شہید ہو گئے. بڑے آدمی تھے، شہادت ہو گئی. جب شہادت ہو گئی تو فوراً دماغ میں وہ بات استاد جی نے ایک وصیت کی تھی. بس بوری بستر اٹھایا، بابل نگر پہنچے. کہاں سے پیدا ہوا، کہاں آیا. یہ ہے دال الخیر کفائلی. اب بتائیے کہنے والے کو اتنا اجر ہے. اس لیے انسان خیر کی دلالت میں کبھی کنجوسی نہ کرے. آپ کو کیا پتا کہ آپ کی بات کب اثر دکھا دے. ضرور نہیں کبھی اثر دکھائے. یہ کہتے کہ پانی پتھر میں جب سوراخ کرتا ہے نا، گرتے گرتے پتھر میں سوراخ ہو جاتا ہے، تو جس دن پہلا قطرہ گرا تھا نا، تو اس کا بھی اثر اس سوراخ میں ہے. کیونکہ اگر وہ اثر نہ دکھاتا، جیسے آپ کوئی چیز توڑو، ایک چوڑ، دو چوڑ، پانچویں چوڑ میں ٹوٹ جاتی ہے، تو آپ پانچویں میں نہیں ٹوٹی، پہلے سے ٹوٹ رہی ہے. اگر پہلے سے نہ ٹوٹتی تو پانچویں میں بھی نہیں ٹوٹنی تھی. پہلی نے اس کو کمزور کیا، پھر دوسری نے کیا، پھر تیسری چوتھی نے، پانچویں میں ظہور ہو گیا. ہم سمجھتے یار پنجویں بار ٹوٹی، نہیں، پہلی دفعہ بھی ٹوٹ رہی ہے بھائی. پہلی چوٹ کا اثر ہے اس میں. سمجھ رہے ہو میری بات؟ لوگ اس نقطے کو نہیں سمجھتے. میں ایک دفعہ ایک سفر میں تھا کسی ملک میں، تو مجھے ایک انجینئر صاحب ملے، ایسی دنیا دار بالکل ایسی. مجھے بات چیت تھی. میں نے کہا بھی آپ کہاں رہتے؟ گلشن اقبال. میں کہ یار انسان زندگی میں کمی بیشی آتی رہتی، کبھی آپ کو مشکل ہو تو گلشن اقبال میں ایک بزرگ ہیں حکیم اختر، ان سے دعا کرانا تو کبھی ہو ہی جاتا ہے. ایسی ہی عارضی سی ملاقات تھی، بات ختم ہو گئی. کئی سال کے بعد میں تو جاتا رہتا تھا، لیکن ایک دفعہ میں گیا، 4-5 سال یعنی ہو گئے تھے اس بات کو. تو ایک آدمی بڑا مشبہ مقطع اور پوری جناب داڑھی اور ٹوپی اسی طرح لگا کر بیٹھا ہے. مجھے دیکھ کر ایک دم کھڑا ہو گیا اور مجھے محبت سے ملا اور کہا کہ آپ نے مجھے پہچانا؟ میں کہ نہیں، میری تو یاد، میں نے تو نہیں پہچانا. کہا کہ وہ فلاں ملک میں میری اور آپ کی ملاقات ہوئی تھی، اتنے سال ہو گئے، اور میں انجینئر ہوں. تو میں نے کہا ہاں یار کچھ یاد ہے. آپ نے مجھے ایک بات کی تھی کہ کبھی مشکل، تو مجھے بھی اتنے کاروبار میں مشکلات آئیں تو میں یہاں آیا ڈھونڈتے ڈھونڈتے، بس اس دن سے بس اسی در پر لگ گیا، اور یہ سارا کچھ حضرت کی برکت ہے. بات کام آ گئی، چھوٹی سی بات. ابو یوسف ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے نا، ایک دفعہ ابو یوسف کہا کہ جو چمگادڑ ہوتی ہے، اس کا پانی اور انسان کا پانی ایک جیسا ہوتا ہے، ان کا پانی ایک جیسا ہوتا ہے. یہ بات ہو گئی، ختم ہو گئی، ایسی مجلس میں بات تھی. ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بن گئے قاضی القضات. تو اب ہارون رشید کے پاس ہر جمعے کو ہارون رشید کے پاس کھانا ہوتا تھا جمعے کے بعد محل میں. ہارون رشید عباسی خلفاء میں سب سے بڑا اچھا خلیفہ وہی گزرا، جس دور میں بہت کام ہوا ہے. 50 سال حکومت رہی اس کی پوری. تو وہ ایک دن وہ اپنے اس میں گیا، تو اس نے
یعنی یہ شکی بہت ہوتے ہیں یہ بادشاہ کیونکہ وہاں پر غلام یہ وہ سبھی کے اندر پھر رہے ہوتے مال. تو اپنی جو نا اس پر شک کیا اس نے اپنی بیگم زبیدہ پر, ان کے بستر پر کچھ ایسے نشان دیکھے. تو انہوں نے کہا کہ میں تجھے قتل کروں گا, تو انہیں ایسا لگتا ہے کوئی ایسا غلط کام کیا ہے. انہوں نے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے, یہ وہ بہت نیک تھی وہ. تو اللہ نے نہر زبیدہ جس سے بنوائی جو مدینہ شریف تک جاتی تھی آج بھی, اور عرفات تک جاتی تھی آج بھی. اس دفعہ چونکہ عرفات سے ہم پیدل آئے مزدلفہ, تو وہ نہر بھی دیکھی ہم نے, نہر بھی ہم نے دیکھی. تو خیر اس کے بعد کیا ہوا کہ ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے رابطہ کیا زبیدہ بیگم نے. تو وہ آئے تو ان کا کہ وہ فیصلہ کریں گے. ٹھیک ہے, وہ آئے اور دیکھا تو کہا. تو اس نے اوپر دیکھا تو اوپر ایک سوراخ وہ بنی ہوئی تھی چمنی. انہوں نے کہا اس میں ڈنڈا مارو. تو ڈنڈا مارو تو موٹا سا چمگادڑا اڑا وہاں سے. انہوں نے کہا میرے استاد نے بات کی تھی, جان بچ گئی. پتہ نہیں کتنا فساد ہوتا. تو نے کہا ہو, اس لیے انسان خیر کی بات ترغیب جو ہے, اس لیے ہمارے حضرت تو بڑی شدت سے اور بڑے زور سے بات فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. تذکیر کراؤ, تذکیر مومن کو یقینی نفع دیتی ہے. ابھی نہیں دے گی, کل دے گی, پرسوں دے گی, بات دماغ میں بیٹھ جائے گی. ایسے یار اس نے تو میری بات ہی نہیں سنی, یار اس نے تو اہمیت ہی نہیں دی. نہیں, آپ کو کیا پتا, جب اس پر کوئی بات آئے گی تو آپ بتائیں. مدینہ والے جو تھے, انصار جو تھے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہلے کیسے آئے آپ کو پتا ہے؟ یہودیوں کی باتیں سننے کی وجہ سے. جب یہودیوں سے جھگڑا ہوتا ہے, ان کا لڑائی ہوتی, یہودی فوراً کہتے پیغمبر آنے والا ہے نبی, ہم اس پر ایمان لائیں گے پھر ہم دیکھیں گے تمہیں. یہ کہتے کیونکہ یہودی مال کے اعتبار سے تکڑے تھے لیکن ویسے تکڑے نہیں تھے, بزدل تھے. اور یہ انصاری لوگ جو ہیں یہ عرب بدو تھے. لڑائی ہوتی تو اچھی پٹائی بھی کرتے تھے لیکن ان کے باج گزار بھی تھے اور ان کے مقروض بھی تھے. وہ مال مالدار تھے اور وہ آگے تنگ بھی کرتے تھے اور ناجائز بھی کرتے تھے. تو یہ دماغ میں ان کی یہ بات تھی کہ نبی کی بات, ورنہ یہ تو گاؤں کے رہنے والے ہیں. مکہ والے اس بات کو سمجھ نہ سکے جو پڑھے لکھے اور دنیا میں سفر کرتے تھے اور شہری تھے, یہ گاؤں والے. لیکن ان سے بات سنتے تھے جب ہوتی تھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرفات کے میدان میں تقریر کرتے سنا ان انصاریوں نے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, تو ان کے دماغ بات ہے کہ یار وہ جو یہودی کہتے تھے وہی نہ ہو, ہم پہلے ہو جاتے ہیں. اب دیکھیے سنی بات کہاں سے کہاں لے گئی. سنی بات کہاں سے گدلوی بات تھی. وہ اچھا فوراً مسلمان وہ ایمان لائے اور پھر رسول اللہ کو بھی لے کے چلے گئے. اور فرمایا انصاریوں تمہارے ساتھ تو ایسا پیار پڑ گیا ہے, جس وادی میں انصاری ہوں گے اسی وادی میں رسول اللہ ہوگا. مکہ فتح ہوا تو انصاریوں کو فکر پڑ گئی کہ اب پیغمبر اسلام یہیں رہ جائیں گے. آپ نے فرمایا کہ نہیں, لوگ بھیڑ بکریاں لے جائیں گے, تم رسول اللہ کو لے کے جاؤ گے. اس لیے انسان کو خیر کی بات کہنی چاہیے, نصیحت کی بات کر دے, جب مختصر کر دے لیکن محبت کے دائرے میں. حکمہ کا معنی یہ ہے بالحکمہ محبت کے ساتھ کریں. میرے شیخ فرماتے تھے کڑوی گولی جو دی جاتی ہے اس کے اوپر میٹھی کوٹڑ چڑھائی جاتی ہے. ہمارے اس زمانے میں مثال دیتے تھے 80-81 میں کہ گلقند میں رکھ کر کڑوی دوائی کھلائی جاتی ہے. حکیم لوگ کھلاتے ہیں, گلقند میں ڈال دیتے ہیں, پھر وہ نیچے اتر جاتی ہے, میدا جانے اور دوائی جانے, کڑوی دوائی. اور آج ویسے بھی ڈاکٹر لوگ اس کے اوپر کوٹڈ کر دیتے ہیں, اس میں میٹھا کوٹڈ کر دیتے ہیں. کڑوی بات ہو لیکن میٹھے اس دائرے سے میں پیش کرو. ہر ایک کو ڈنڈا لے کر نہ پیچھے لگ جاؤ. میرے شیخ نے فرمایا چپاتی اس کو مارو جس کو چپت اس کو مارو جس کو تمہاری چپت چپاتی معلوم ہو.
یعنی پہلے محبت پڑ جائے پھر آپ اس کو ڈانٹ بھی سکتے ہیں. جائے کہ جب محبت نہ ہو اجنبیت ہے تو محبت سے بات کرو, محبت سے ترغیب دو اور عظمت کے ساتھ دین کی عظمت رکھ کر. یہ بھی یاد رکھو ذلیل اور خوار انداز میں بھی پیش نہ کرو, عظمت کے ساتھ پیش کرو بات. دال خیر کفائل کہ خیر پر دال کرنے والا ایسے ہے جیسے خود کرنے والا ہے, اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا کرنے والے کو اجر ملے گا. آپ نے کسی کو کوئی بات, وہ نماز پڑھنے لگ گیا آپ کو اتنا اجر ملے گا, وہ نفل پڑھنے لگ گیا اتنا اجر ملے گا. آپ نے کوئی اس کو اچھی بات بتا اس پر عمل کر رہا ہے تو آپ کو اتنا ہی اجر ملے گا. عجیب ہے. ہم نے تو دیکھا کسی کو وظیفہ بتا دیتے ہیں 30 سال ہو گئے, کہ جی 30 سال پہلے آپ سے ملاقات ہوئی تھی یا 20 سال پہلے آپ نے وظیفہ بتایا تھا, آج تک میں عمل کرتا ہوں. اللہ اکبر سبحان اللہ. اللہ عمل کی توفیق دے ہم سب کو.